بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں بھائیوں، میں آج آپ کو علم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی ایک بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں عزت بھی پا لوں، مجھے رزق کی بھی تنگی ختم ہو جائے اور اللہ پاک مجھ پہ کرم فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک 11 دن کا وظیفہ بتاتا ہوں، تم نے لگاتار 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور 11 دن تک تم نے اس جگہ پہ رہنا ہے، وہاں سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ اس دوران تمہیں بھوک کی بھی شدت محسوس ہوگی، پیاس بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن تم نے ان سب باتوں کے باوجود وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اور جب تم نے وہاں سے نکلنا ہے تو تم جب اس اپنی منزل کی طرف جاؤ گے تو راستے میں اگر تمہیں کوئی بھی آدمی جو سب سے پہلے ملے گا تو وہ تم سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس وقت تمہیں بھوک کی بھی شدت ہوگی، پیاس کی بھی شدت ہوگی، لیکن تم نے ان میں سے کوئی چیز اس سے نہیں مانگنی۔ تم نے کہنا ہے کہ مجھے علم دے دو۔ بزرگوں نے یہ بات کہہ کے اس کو بھیج دیا اور اس بندے نے ویسے ہی عمل کیا۔ اللہ پاک کا ایک نام انہوں نے اس کو اسم دیا کہ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اس نے وہ وظیفے کے دوران پڑھتا رہا، 11 دن گزر گئے۔ 11 دن کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو بھوک کی بھی شدت ہوتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ ایک رستے پہ پگڈنڈی پہ چل رہا ہوتا ہے جہاں پہ کافی سارے رستے جڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو ایک آدمی مل جاتا ہے۔ تو وہ بزرگوں کے کہے پہ جیسے انہوں نے اسے کہا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں، بس علم دے دے۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک تم پہ رحم فرمائے، انشاءاللہ اللہ تمہیں علم دے گا۔ اب وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بزرگوں نے تو کہا تھا لیکن اس بندے نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے، علم کا ایک دم پتہ بھی نہیں چل سکتا، کسی بھی چیز کا پتہ تو اس کو استعمال کرنے کے وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ وہ بات کہہ کے چلا گیا، بزرگ چلے جاتے ہیں اور وہ بندہ بھی رستہ ناپ لیتا ہے اپنا۔ کچھ ہی دور جاتا ہے تو اس کو کوئی بستی نظر آتی ہے، وہاں پہ ایک گھر میں جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی، انہوں نے کہا مسافر ہوں، بھوک پیاس لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس کو کھانا بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا، اور شام کیونکہ پڑ رہی تھی تو انہوں نے اسے کہا کہ اب دور کا سفر ہے تمہارا، تم یہی رک جاؤ، صبح ہوتی ہے تو چلے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات جب اگلا پہر آتا ہے، آدھی رات کے بعد کا، تو وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آوازیں آتی ہیں شور شرابے کی، رونے کی۔ تو وہ جو 7 بندے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ جو کسی بندے کو ایسی بیماری ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنے بچے کو یا بندے کو لے کے چرپائی پہ گلی گلی گھومتے ہیں کہ شاید کسی سے اس کے علاج کے بارے میں کوئی مل جائے بات۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو مجھے ملوایا جائے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو سردار کا بیٹا ہے اور ہم آپ سے ملوا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو بلا لیا۔ اس بندے نے اس کو، جو سردار تھا یا اس کے جو بندے تھے، ان کو کہا کہ فلانی جڑی بوٹی ہے۔ اللہ نے اب اس کو علم کیونکہ دے دیا تھا، اس کے ذہن میں یہ باتیں اللہ نے ڈال دی تھی، تو اچانک اس کو دیکھتے ساری اس کے دماغ میں آیا کہ فلانی جڑی بوٹی ہے، اگر وہ آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مرتا نہ تو کیا کرتا، ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیف تھی، تو انہوں نے تو وہ بات نہیں مانی تھی۔ وہ گئے جڑی بوٹی وہیں سے اسی ٹائم لی، اس بچے کو دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ صبح ہوتی ہے، سردار اسے کہتا ہے کہ 2 دن اب تم ہمارے مہمان ہو، 2-4 دن آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خدمت ہو سکے میں کروں، اب آپ شاہی مہمان ہیں، یعنی کہ ہمارے جو حجرہ ہے وہاں پہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے دوران ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک دشمن اس علاقے پہ حملہ کر دیتا ہے، اور یہ اس سے مقابلہ جب کر رہے ہوتے ہیں دشمن کے ساتھ، تو یہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں یہ صحیح نہیں لڑ رہے، کیونکہ ان کے بندے غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس طرح یہ پسپا بھی ہو جائیں گے اور وہ لوگ ان پہ حاوی ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو ایک جگہ گٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے تم ان پہ اٹیک کرو، حملہ کرو تو تم یہ جنگ جیت سکتے ہو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ جنگ جیت گئے۔ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا، سردار کو جب یہ بات پتا چلی، تو وہ اور حیران ہوا کہ الحمدللہ اس بندے کو تو اللہ نے مجھ سے بھی کہیں زیادہ علم دیا ہوا ہے، ہر لحاظ سے جنگی سلیطیں بھی جانتا ہے، طبیب بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بندہ یہ 2 کام، میرے علاقے کی حفاظت کرے گا اور میرے بچے کو ٹھیک کرے گا، اس کو میں یہ سلطنت دے دوں گا، یہ علاقے کی سرداری اسے دے دوں گا۔ چنانچہ اس کو وہ سرداری دے دی جاتی ہے۔
اب ہم آ جاتے ہیں اپنی شروع کی بات پہ، جہاں سے بات شروع تھی، علم۔ میرے دوستو بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو کھانے کے لیے بھی دے دیا، علاقے کا اس کو سردار بھی بنا دیا، اور اس کو عزت بھی بے شمار دے دی۔ ایک علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو سب کچھ نواز دیا۔ تو میرے دوستو بھائیو، علم کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ علم کیا چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات پسند اگر آئی ہوئی اور سمجھ آئی تو آپ اس پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔